آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں اس دنیا حیرت کی جانب جو دراصل خود ہی نہ صرف حیرتوں کی تخلیق کار ہے بلکہ اس کے رازائے سربستہ سے پردہ بھی اٹھاتی ہے۔ ہماری مرادیں خالق کائنات یعنی انسانی دماغ سے جو ازل سے لے کر آج تک اس دنیا کی نبضیں تھامے بیٹھی ہے۔ ساتھ رہیے گا تمام سبسکرائبر اور نئے آنے والے مہمانوں کو ضیاء خان کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین محترم، کسی مرد دنا کا قول ہے، انسان صرف وہی سوچتا ہے جو ممکنات میں سے ہو، اور شاید آپ اس معروف قول سے بھی واقف ہوں کہ میری ڈکشنری میں ناممکن کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اسی ہزار مثالیں ہمارے سامنے آئیں گی جو بظاہر ناممکن تھی۔ مثلاً انسان نے ہوا میں اڑنا سوچا اور بالآخر آج فضاؤں میں محو پرواز ہے۔ فاصلوں کو سمیٹنے کے بارے میں سوچا اور آج کا انسان دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے ساتھی سے ہم کلام ہے۔ لیکن شاید ہی کوئی ایسی مثال مل سکے وہ خود کو جن، فرشتہ یا کسی جانور کی صورت سوچے، اور نہ ہی کبھی یہ خواہش انسانی عاطفی فکر میں ثابت ہے کہ اس نے اپنے قد کو 60 فٹ اونچا یا دیوار سے کسی مخلوق کی تخلیق کرنا وغیرہ جیسے خیالات کو اہمیت دی ہو۔ یہ بات اس کی دلیل ہے کہ دماغ ممکنات سے باہر جا کر نہیں سوچتا۔ گویا قدرت کے اس شاہکار کو فطری طور پر ہدایت ہے کہ وہ ممکن اور ناممکن کا فیصلہ کر سکے۔ اربوں کھیلوں پر مشتمل انسانی دماغ کے فنکشن کو اگر ہم سائنسی زبان میں بیان کریں تو شاید یہ اکثر دوستوں کے لیے سمجھنا مشکل ہوگا۔ اگر ہم مشاہدے اور محسوسیات کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ نہ صرف آسان بلکہ دلچسپ بھی ہوگا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دماغ فطرت کی قائم کردہ حدود میں رہ کر کام کرنے والا وہ آلہ ہے جس کے مقاصد اگرچہ بلند اور اعلیٰ محدود صحیح، لیکن یہ فطرت کی حد بندیوں سے بغاوت نہیں کر سکتا۔ برف اور پتھر کے زمانے سے لے کر لمحہ موجود تک انسانی ارتقاء کا یہ سفر اس کی زندہ مثال ہے کہ اس نے جدید ایجادات بدولت زندگی کو رنگین اور آسان تر کر لیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا رخ کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ مثلاً سوچنے کی طاقتور قوت کی بنا پر باہم رابطے کی مثالیں، یعنی آپ کے دماغ سے اٹھنے والی طاقتور لہریں آپ کو کسی دور دراز شخص کے حوالے سے واقف کر دیں۔ ان لہروں کو ایک اور آسان مثال کہ ایک اداس شخص پوری محفل کو آزودہ کر سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کسی خوش مزاج شخص کی موجودگی پوری محفل کے ماحول کو خوشگوار کر سکتی ہے۔ کسی ہونے والے واقعہ کے بارے میں قبل از وقت خبردار ہونا بھی اس کی کرامت میں سے ایک ہے۔ رات گئے سو کر صبح نماز کے لیے بلا کسی کوشش یا دوسرے سہارے کی جاگ اٹھنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دماغ میں ایک حصہ کلوک نصب ہے جو اس مخصوص وقت کی خود بخود نشاندہی کر دیتا ہے۔ ایسے افراد بھی موجود ہیں جو رات سونے سے قبل ارادہ کرتے ہیں کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے، اور ان کا دماغ انہیں خبردار کر دیتا ہے۔ گویا ثابت ہوا ہے کہ آپ کے سر میں موجود یہ چھوٹا سا آلہ قوت ارادی کے تابع رہ کر آپ کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ میڈیکل سائنس کی روشنی میں انسانی دماغ کو 3 حصوں یعنی لاشعور، تحت الشعور اور شعور میں تقسیم کیا گیا ہے۔ شعور یعنی مشاہدے کے بعد نظر آنے یا محسوس ہونے والی چیزوں کو غلط یعنی صحیح ہونے کے بارے میں فیصلہ کرنا، جبکہ شعور کی زد میں آنے والی ہر چیز بظاہر اگرچہ کچھ دیر بعد دماغ کی اسکرین سے ہٹ جاتی ہے، لیکن پھر وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے حافظہ سے یعنی تحت الشعور میں محفوظ ہو جاتی ہے، اور زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد وہی منظر تحت الشعور سے اتر کر لاشعور کے گودام میں محفوظ ہو جاتا ہے، جسے وقت ضرورت مطلوبہ کوشش کے بعد شعور کی اسکرین پر لایا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات
ऐसा भी होता है कि दौरान नींद जब आपका शऊर भी सो जाता है तो वो वाक़यात जिन्हें आपने देखा या सोचा हो वो तहतुल शऊर से लाशऊर से छलांग लगाकर ख्वाब की सूरत आपके सामने मसरूफ़ हरकत होते हैं। याद रहे कि उनमें से कुछ वाज़ेह और कुछ गैर वाज़ेह होते हैं। आपका वह मुशाहिदत या अफ़कार जिनको आपने पूरी तवज्जो से देखा या सुना हो कदर वाज़ेह और बेमानी, जबकि सरसरी गुजारने वाले वाक़यात गैर वाज़ेह ख्वाबों की सूरत आपके सामने आते हैं। यहाँ ये बात फिर दिलचस्पी से खाली नहीं होगी कि चूँकि दिमाग अपनी साख के मुताबिक सिर्फ मुमकिन चीज़ों के बारे में सोचता है, सो आप ख्वाब भी वही देख पाएंगे जो मुमकिनात की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन इसके लिए ताबीर का इल्म होना ज़रूरी है, चूँकि ख्वाब बज़ाहिर गैर वाज़ेह और उलझे हुए भी हो सकते हैं। ऐसे ख्वाब भी दिमाग की करामात का हिस्सा हैं जो आने वाले वक्त की तस्वीर आपके सामने रख देते हैं।